ہماری نسلیں، ہماری اولاد. آج آپ دیکھیں کہ دشمنان اسلام کس طریقے سے سازشوں کے ساتھ رسول اللہ کے دین پر حملہ کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جو چیف جسٹس صاحب کا جو فیصلہ آیا جناب، اور کتنا ایک پریشان کن ہے، اتنے بڑے عہدے پر بیٹھنے والا مسلمانوں کے ملک کے اندر، لیکن رسول اللہ کے دین کے خلاف اس کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے سامنے. کوئی ٹکے کی عزت نہیں ہے اس کی جو رسول اللہ کا نہیں ہے. عزت اس کی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں عرض کر رہا تھا. ان کی ایک ڈیوٹی تھی. صحابہ میں سے ہر ایک صحابی کی کسی نہ کوئی ڈیوٹی ہوتی تھی. ان کی بھی ایک ڈیوٹی تھی. وہ ڈیوٹی کیا تھی؟ حضور جب اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے، سبحان اللہ، جنہوں نے زیارت کی ہے ان کے ذہن میں آ گیا ہوگا میں کیا بات کرنے لگا. حضور جب روضہ اپنے حجرہ پاک سے باہر آتے اور حضور اپنے نالین شریف جب اتارتے جوڑے مبارک، تو سرکار عبداللہ ابن مسعود پتہ کیا کرتے؟ یہ دونوں جوتے حضور کے اٹھا لیتے جوڑے مبارک، اور انہوں نے اپنی قمیض کے نیچے ایک قمیض اور بنوائی ہوتی تھی جس میں 2 جیبیں تھی. تو حضور کے جوڑے اٹھا کر ایک جیب میں ڈال لیتے اور دوسری جیب میں ڈال لیتے. اسی حالت میں بیٹھے رہتے. اور جب نماز کا وقت آتا، اسی حال کے اندر جوڑے حضور کے سینے سے لگے ہیں، مصلی پر کھڑے ہو کر کہتے اللہ اکبر، نماز شروع کر لے. اور حضور نے کبھی منع نہیں فرمایا. یہ صحابی کی حضور کی تعظیم ہے. سرکار کی محبت اور تعظیم دیکھیے کہ جوڑے مبارک نیچے پڑے رہے اور ان پر گرد آئے، ان پر غبار آئے. صحابی رسول کو یہ بھی پسند نہیں ہے، اور ان کی جگہ کہاں بنائی ہے؟ اپنے سینے کے ساتھ لگائی ہوئی ہے. کیونکہ ایمان ہے ہی تعظیم مصطفیٰ کا نام، ایمان ہے ہی ادب مصطفیٰ کا نام. بلکہ کہا تھا ہمارے بزرگوں نے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. ادب گاہست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آیت. جنید و بایزید ایجا کہ سرکار کا دربار تو وہ ہے جہاں پر اونچی سانس لینا بھی بے ادبی کہلاتا ہے. جس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے، اس کے دل میں ایمان کا نور ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا قد چھوٹا تھا. ایک دن صحابہ بیٹھے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے کہ یار عبداللہ کا قد کتنا چھوٹا ہے، فلاں کا قد لمبا ہے، فلاں کا چھوٹا ہے، عبداللہ کا کتنا قد چھوٹا ہے. تو حضور نے یہ آواز سن لی. سرکار اپنے حجرہ پاک سے باہر تشریف لائے اور سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے عبداللہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ قد چھوٹا ہے. سن لو، آج عبداللہ میری غلامی کے اندر ہے، کل قیامت میں تم میرے اس غلام کا سر دیکھنا، احد پہاڑ چھوٹا لگے گا، میرے غلام کا سر اونچا ہوگا.